الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. میرے بھائیوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، اس بات کو یقین سے جان لو، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر ان تین مسائل کا سیکھنا فرض ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں روزی دی ہے اور ہمیں یوں ہی مہمل، بیکار اور بے معنی اور بے مقصد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہماری طرف اپنا رسول بھیجا ہے. جو شخص اس رسول کی بات مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور اس کی دلیل سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 اور 16، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا: انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا ہے گواہ بنا کر، جو تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرا حکم ان بندوں کو پہنچا دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بنیں گے کہ ہم نے اللہ کا حکم، اللہ نے جو آپ کو امانت دی تھی، وحی دی تھی، وہ آپ نے امت کو پہنچا دی. وہ قرآن، اس کی شرح امت کو دے دی، تو آپ اس پر گواہ بنیں گے. اللہ نے فرمایا یہ رسول تم پر گواہ ہوں گے. ہم نے تمہارے پاس ایسے ہی رسول بھیجا ہے جیسے کہ فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. شیخ الاسلام کے اس کلام کی تفصیل ہم کر چکے ہیں. یہاں تک بات ہو چکی تھی، اللہ ہی نے ہمیں رزق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ہمیں رزق دیا ہے، اللہ نے ہمیں مہمل نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا رسول بھیجا. ان ساری باتوں پر تفصیل سے گفتگو ہو گئی ہے. آج ہم آخری حصے، اس بات کے آخری حصے پر بات کریں گے کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ بشارت اور خوشخبری ہے. اس کے مقابلے میں جو شخص نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ انذار ہے، یہ ڈراوا ہے، یہ وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں یہی بات بتائی ہے کہ انبیاء بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اطاعت گزاروں کو اور ڈر سناتے ہیں نافرمانوں کو. تو شیخ الاسلام نے وہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص ان انبیاء کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک اور احادیث میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے. ہم پہلے حصے کو لیتے ہیں کہ جو شخص نبی کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر یہ ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیزی کے ساتھ اپنے رب کی اس بخشش اور مغفرت کی طرف بڑھو اور اس جنت کی طرف بڑھو
جس کی پہنائی، جس کی وسعت آسمانوں زمین کی وسعتوں جیسی ہے، جس کو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نبی کے اطاعت شعاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، جس کے نیچے سے دریا بہ رہے ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح سے سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جو اللہ کا ڈر رکھیں گے اور اللہ کی پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ کتنے اچھے رفیق اور کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو لوگ انکار کر دیں۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ کیسے کوئی انکار کرے گا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، یا ایک الفاظ ہیں روایت کے ومن عصانی دخل النار۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو قرآن اور حدیث میں نہایت واضح طور پر ثابت ہے، اور بہت ساری آیات میں ثابت ہے۔ تو ہم نے آج پہلے ٹکڑے پر گفتگو کی کہ جو شخص انبیاء کی اطاعت کرے گا، انبیاء کی فرما برداری کرے گا، ان کے پیچھے پیچھے چلے گا، ان کے نقش قدم کو اپنائے گا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعام رکھا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل فرمائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہوا، نافرمانی کی، تو جہنم میں جائیں گے۔ اس کے لیے اس سے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔